آج کی رات سرکار نے فرمایا اللہ تعالیٰ اپنے عرش کو اس دنیا میں اسمان تشریف لے آئے. عرش جمعہ تو مبارک تھے. میں کافی ساری گفتگو بھی اسی کے موضوع پہ. اللہ تعالیٰ اس اسمان جڑا دنیا دے نزدیک ہے یہ تشریف لے آئے. عام دنوں چ اللہ تعالیٰ کتنے ہوتا ہے؟ سوال تو ہے. عام معمول ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے عرش سے ہوتا ہے. اچھا جی اللہ تعالیٰ کا عرش کتنے؟ احادیث پڑھے ہیں 7 آسمان میں. پھر وہ دے اتے سدرۃ المنتہا ہے. پھر وہ دے اتے نور دا آلہ ہے پیر نور. پھر اس نور دی تہ دے اتے مالا آلہ ہے ایک سبزے دا فرش ہے. وہ دے اتے عرش ہے. وہ دے عرش دے اتے عرش اولا ہے. عرش دے اولا دے اتے کرسی خدا ہے. کتنا فاصلہ ہے بندے دا تے. پھر تاں ساڈے تو اللہ بڑا دور ہے لیکن اللہ کی فرماتا میں بڑی دور ہاں لیکن اس قریب نحن اقرب من حبل الورید. تواڈی ساہ دی نالی بھی دور ہے میں رب اودے تو زیادہ قریب. ساہ دی نالی کہ پھیل دی ہے تو سکڑ دی ہے. جب سکڑ دی ہے تو قریب ہوتی ہے. جب پھیل دی ہے تو دور ہوتی ہے. رب کریم فرماتا یہ سکڑ کے جتنی کٹھی ہو کے جڑے ہوتی ہے میں رب یہ تو زیادہ قریب ہے. سبحان اللہ. پھر گل تو سمجھنی چاہیے. پھر یہ اتنا قریب ہے اتنے رستے موجود ہے. پھر اے زمین والے اسمان تے آ کے یہ کہڑے اعلان کرتا. رب کریم دی قدسیاں دی کچہری لگتی ہے عرش تے. قدسی سمجھ لو فرشتے دی نور دی مخلوق دی کچہری لگتی ہے عرش اولا تے بشریاں دی ساڈی کچہری لگتی ہے آسمان دنیا تے. کیوں آندا رب؟ اس لیے آندا اسی بندے بھی ہوتے ہیں مخلوق بھی ہوتی ہیں نعمتاں بھی اودیاں ہی کرنے ہیں. نعمتاں اودیاں ہی کرنے ہیں لیکن وہ شکر دا پورا حق ادا. سلطان سو دم غافل جو ہم غافل سو دم غافل. فرمانا جڑا ساہ اللہ دے ذکر تو بغیر لیا اللہ دے ذکر نہیں کیتا وہ ساہ حالت کفر چ گزر گیا. ساہ حالت اور سائنس پڑھنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ایک بندہ ایک سیکنڈ کے اندر 2 سال کتنی باری ایک سیکنڈ کے اندر 2 باری اللہ کا شکر ادا کر. سیکنڈ کے اندر منٹ کے 120 باری پھر گھنٹے کے اندر 7200 باری. کہتے ہیں 1,84,000 مرتبہ بندہ دیہڑی سال لینا بھی ہے تو سال چھوڑ.
اینی باری یہ شکر ادا کرے تو بندگی کا حق پورا ہوتا ہے، نہیں تو حق پورا اچھا اسی پر واپس جو لوگوں کا شکر پر ساری رات سال بسرے نہیں کی بنے گا رب کریم نے کرم کرنا ہے کہ ٹھیک ہے بندے تو سارا سال واپس رہے ہیں تو میرا شکر ادا نہیں کر سکیا شب برات کی رات آپ میرے کو اپنے ان سارے گناہوں کی معافی مانگ یہ نہیں کیا کفارہ ادا کر اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا آگے تے جنہیں گناہ کیتے ہی انہیں روپیے دے دے جنہیں گناہ کیتے ہی انہیں نمازہ پڑھ دے جنہیں گناہ کیتے ہی انہیں نفلہ پڑھ دے جنہیں تسبیحاں چڑھیاں نہیں وہ پوریاں کر رب کریم فرماتا نہیں من مستغفر لی کون ہے جڑا اج آ کے معافی منگے کون ہے جڑا اج آ کے معافی استغفر اللہ میں معاف کرتا ہوں کیا میں آج ہی میں کیلکولیشن کروں ایک سال دا 72 کروڑ مرتبہ سال لینا دے چھڑنا حضور داتا نے ذکری فرمایا جس بندے انی وری سال لیا اللہ کا شکر ادا نہیں کیتا وہ غافل رہا تو جڑا غافل رہا انہیں معافی نہیں منگی تو بندہ مانا رہا معافی پھر اللہ تعالیٰ نے بندے کو موقع دیتا کہ کچھ گناہ اسی جان کے کرتے ہیں کچھ گناہ سارے کو ہو جاتے ہیں سب بعد پتہ لگتا ہے کہ گناہ سی پھر کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں سارے کو ہو ہی جاتے ہیں سب پتہ ہی نہیں لگتا کہ گناہ سی انسان اپنا خطا کرتا ہے اس لیے رب کریم فرماتے ہیں کہ تو جڑے کیتے گناہ ہیں وہی جڑے تیرے کو ہوئے گناہ ہیں وہی جڑے تیرے کو گناہ جنہاں کی تیرے کو خبر ہی نہیں وہی سارے کٹھے تصور کر کے آگے میری بارگاہ سے معافی مانگ میں معاف کر دیں سبحان اللہ اشد کرنے ہوئے گا دوزخ دی آگ بڑکائی جائے گی آگ لپٹا مارے گی دوزخ دیاں دیواراں تو باہر ارد گرد علاقے پھیلے گی آگ دوزخ دی مطالبہ کرے گی رب کریم تو حل من مزید مولا ہور دے حتیٰ کہ میدان اعراف جڑا گرم ہو جائے یہ میدان اعراف جنتیاں جنت کے دوزخ کے درمیان ایک میدان ہے چلا ہے پتہ لگے گا پڑھنے والے کو پتہ ہے بندہ سیاںا وہ ہوندا ہے جڑا جان تو پہلے نقشے کو جان کے جاوے سیاںا بندہ وہ ہوندا وہ میدان عراق میں گرم ہو جائے تو رب کریم فرشتیاں نوں کہن گے فرشتیو وہ پانی لاؤ تو میں اس آگ میں سٹاں ٹھنڈی ہو گئی فرشتے پیالہ پانی کا لے کے آن گے رب کریم دوزخ دی اس آگے اس پیالے کو سٹن گے آگ ٹھنڈی ہو جائے لوگ پوچھیں گے مولا
یہ حوض کوثر ہے، یہ آب زمزم ہے، یہ بڑا شان والا پانی ہے کہ برکت والا پانی ہے کہ یہ دوزخ کا غضب ٹھنڈا پہ گیا۔ رب کریم فرمان کے بندے ہو، نہ یہ آب کوثر ہے، نہ یہ آب زمزم ہے، نہ یہ جنت کے چشمے والا پانی، یہ میرے گناہ دار بندیاں دے آنسواں دا پانی ہے۔ جب وہ روندے سن، معافی منگتے سن، انہوں نے اتم نکلتے سن، میں اللہ کو اتم محفوظ کر دیتا سن۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ پانی ہے جنہیں دوزخ دی اگ نوں ٹھنڈا کر۔ یہ رات بڑے بڑے لوگ کرتے بڑے نفل پڑھتے فلاں پڑھتے اینے پڑھ دو، اینے پڑھ دو، اینے پڑھ دو۔ میں حدیث پڑھیا یہ رات نفل پڑھن دی رات نہیں، یہ رات توبہ کرن دی، گناہ دی معافی منگن دی رات ہے۔ کس طرح سچے رہنا، تنہا ہو کے اپنے رب کو معافی مانگنا، میرے مالک میں تیرا بڑا گناہگار ہوں، نہ قرآن پڑھ سکیا، نہ حدیث پڑھ سکیا، نہ کسی چنگے کی صحبت میں بیٹھ سکیا، صحیح طرح بانٹ بھی نہیں، نیکی کی ہے، برائی کی ہے، پر آج دی رات میں تیری بارگاہ معافی مانگنا ہے۔ رب کریم اعلان فرماتے ساری رات من غرب الشمس حتی یطلع الفجر، ینادی مناد، اللہ تعالیٰ اعلان کرتا سورج غروب سے لے کے سورج طلوع ہونے تک کون ہے جڑا میرے کو معافی منگے میں انہوں معاف کر دوں؟ سبحان اللہ۔ کون ہے بیمار میرے کو شفا منگے میں انہوں شفا دے؟ سبحان اللہ۔ کون ہے بے اولاد میرے کو اولاد منگے میں اولاد دے؟ کون ہے تندرست بے رزق میرے کو رزق منگے میں انہوں رزق عطا۔ سبحان اللہ۔ ساری رات اللہ کی رحمت پکار دی، اعلان کر، چار بندیاں جواب مل جاتا۔ ایک وہ بندہ جڑا شرک کرتا ہے، ایک وہ بندہ جڑا دوسرے مومن بھرا نال بغض رکھتا ہے، ایک وہ بندہ جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے، ایک وہ بندہ جڑا قطع رحمی کرتا ہے۔ سرکار فرماندن یہ چار بندیاں اللہ معافی عطا نہیں کرتا۔ یا رسول اللہ کی بنے گا؟ یہ رات رحمت دی رات۔ سرکار فرمایا ایک شرط ہے، وہ سارے دلوں معاف کر کے آ جائے، پھر اپنی بارگاہ جو معافی مانگ لے رب کو معاف کر دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ رب کو معاف۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوست عبادت دی رات، انہوں نے عید دی رات سی، موسیٰ علیہ السلام نے منبر دے بیٹھ کے اعلان کیتا آج رحمت دی رات ہے، جس بندے اللہ دی رحمت نو تنہا ہو کے پکاریا اللہ تعالیٰ انہوں معاف کر دے۔ ایک بندہ سی وہ بڑا ظالم سی،
انہیں اپنے ہتھی اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے ماں باپ ذبح کر دیتے تھے. اللہ یہ اپنے ہتھی اپنی اولاد اپنی بیوی اپنے ماں باپ ذبح کر. موسیٰ علیہ السلام کو لایا عرض کرنا دشن تھا تسی تو کہہ دے رب دی رحمت اپنے روح سے میں تو معاف کر دے گا. موسیٰ علیہ السلام سوچ پہ گئے دور تے تشریف لے گئے اللہ دی بات نہ جا دی بولا تیرا بندہ ہے اتنا برا ہے پر معافی دی طلب رکھنا. رب کریم نے فرمایا موسیٰ ٹھہرنا دوڑ کے جا انہوں کہ بس تو معافی دی درخواست کر میں رب معاف کرنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حدیث پڑھیاں جدوں علم حدیث سے جائیے نا پھر کدی کدی یہ نہیں لگتا حضور ہے نہیں بیٹھے فرما رہے ہیں. علم حدیث کی برکت ہے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ خواب دے پھر اونجی حضور حدیث سنا رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت امام شافعی نے مجھے پوچھا حضرت میں حضور کی زیارت کرنا چاہنا کو وظیفہ دسو. فرمایا وظیفہ نہیں حضور کی حدیث پڑھے گا. اے وظیفہ حضور دے دلال حدیث ہے کہ سرکار فرمایا حضور نے اللہ نے راز دیتا. حضور نے پوچھا مولا جدوں بندہ اتنا نافرمان ہو جائے گناہ گار ہو جاتا ہے پھر تو کی کرتا ہے مال کا. فرمایا میں پھر انہوں دنیا کے معاملات اتنا پھنسا دینا. اعرض عن ذکری معیشت لہو دنکا. میں انہوں دنیا کے معاملات پھنسا دینا اپنے اعلان نہیں دینا. توبہ دا ٹائم نہیں دینا. توبہ دا ٹائم نہیں دینا. توبہ دا ٹائم کڈا بڑا توبہ دا ٹائم. مولا پھر فرمایا کہ ادھر سے رحم اللہ میں ادھر لی سب تو پہلے اپنے گھر کا دروازہ کھول دینا. دنیا کا سنبھی یہ نہیں ہے کہ جڑا سجن چنگا لگے انہوں اپنے گھر لے آئی دا بھائی دا عزت دئی دی خدمت کری دی. جڑا دشمن ہوئے انہوں بوئے دے دی کھلوڑ کوئی دیتا. اللہ نے فرمایا میں اس بندے نوں اپنے کارج آن کی توفیق دے دینا. اچھا مولا. پھر فرمایا وہ صرف آن جان لگتا پھر جدو میرے ادھر تے کرم دا معاملہ ہوگا اپنے کارج بہ کے انہوں اپنی بارگاہ گڑگڑان دی رون دی توفیق دے. مولا پھر فرمایا بس او روندا او دی اکھ دا اتھرو او دے رخسار تو ٹپکدا ہویا زمین تے نہیں گردا. میں رب دی رحمت انہوں اپنے غلاف وچ لپیٹ نہیں دیے سارے گناہ معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ سارے گناہ. بخاری شریف دی حدیث ہے ایک صحابی آیا اوپر عرض کرنے لگا یا رسول اللہ میں تو بڑا گناہ کر کتنا گناہ گار ہے. یا رسول اللہ میں مکے سے رہندا سا تاجر سا میں تجارت کے سفر تے جان لگا میری بیوی حاملہ سی میں انہوں کیا بیٹا ہوئے رکھ لی بیٹی ہوئے ذبح کر دیں. یا رسول اللہ میں چلا گیا
میں نے کئی سال لگ گئے، کئی سال بعد واپس آیا، اپنے دہلیز سے بوہا کھڑکایا، ایک ننھی منی بچی دوڑتی ہوئی آئی، انہیں بوہا کھولیا، بوہا کھول کے میرے گلے نال لپٹ گئی، رون لگ پئی، میرے چہرے کو چومدی سی، بوسے دیندی سی، ابا بابے دی سی، اور میرے دل دے اندر نفرت دا طوفان بھرا۔ بیوی کو پوچھا کون ہے؟ کہنے تیری دھی ہے، بیٹی پیدا ہوئی، کیا ظالم تو انہوں قتل نہیں کیتا، تو انہوں ذبح نہیں کیتا؟ کہنے لگی میری ممتا اس گل کو برداشت نہیں کیتا کہ میں اپنی دین کو اپنے تھی ذبح کرا۔ ماما دل بڑے نرم ہوتا ہے، جس ماں کا دل دکھایا جا کے ماں کو معافی مانگے۔ شیخ ساتھی فرماتے ماں کا دل اتنا نرم ہوتا ہے، پتر نے شراب پیتی سی، شراب دے نشے چ گھر آیا، ماں کے اندر روٹی پکا کے دے روزیاں دا مہینہ سی، ماں نے منع کیتا، چھری چکی، ماں دے سینے چ مار کے کلیجہ کڈیا، کلیجہ کڈ کے کہندا تینوں انج رگڑاں گا، تینوں آگے چ تیرے کلیجے نوں ساڑاں گا، تیرا کلیجہ اوتھے سڑے گا، تیرا وجود ایتھے سڑے گا۔ وہ کلیجہ لے کے چھری ہاتھ وچ دوڑیا جاندا، ٹھڈا لگا، زمین تے ڈگا، دل وچ آواز آئی ماں صدقے جائے میرے پتر نوں تکلیف تے نہیں ہوئی۔ جس کسی ماں کا دل دکھایا جائے اللہ کے عرش کی قسم کبھی بخشش نہیں ہونی۔ کبھی بخشش سرکار نے پوچھا پھر میرے صحابی تو کی کیتا؟ مولا میں نہیں کیتا، زمانے دی رسم سی، لوگ میں تانے مارتے سی، میرے دل سے دیا، میں اس اپنے دینوں لیا، چھری لئی، کئی لئی، جنگل چلا گیا، میری دینوں پتہ لگ گیا کہ میرا والد میں مارنا نہیں آیا، تو دینے آگے ابا تو مارنا تو ضرور ہے، تو میں نے ٹکڑا بھی ضرور ہے، پر ایک نیکی کر، میں نے پیران ٹکڑا شروع کر، تو میں نے ٹکڑا رہنا تیرے سبحان اللہ۔ جنہیں چلتی میرا وجود کٹتا ہے، آنکھ میں رچ سان رہے، ابا تیرا چہرہ میرے سامنے رہے، صحابی رسول دھاڑا مار کے رو پڑے، عرض کی تھی یا رسول اللہ میری معافی ہو سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا کیوں نہیں؟ ایک بندہ سی انہیں 99 قتل کیتے سی، جدو 99 قتل کر لے وہ دل چ پیار گزریا یار بڑا ظلم کر لیا، میں بڑا ظالم بندہ، تے اللہ تو معافی نہ مانگ رہا۔ کسی میرے رنگ مولوی کو گیا، کہنے لگا مولوی جی میں 99 قتل کیتے میں نے معافی مل سکتی، انہیں کہنا بہت تیرا ستیہ ناس ہو گئی، 99 بندہ معافی منگن آ گیا، ایک قتل کا قصاص قتل ہے، تینوں تو 99 والی پھانسی لگے گی۔ غصہ لگا، اونا کا بھی شہر کرم کر کے بارہ رکھ کے 100 کر دیتے۔ حضور نے فرمایا پھر وہ دل اس خواہش پیدا ہوئی میں 100 کا قاتل ہو گیا، پھر معافی مانگنا۔ پھر درویش کو گیا، یاد رکھو درویش راہ رستہ، انہیں کیا رشتہ بندے نہ مارتا، پھر فلانی جگہ کچھ نیک لوگاں دی بستی ہے، اس بستی ٹر جا، اس بستی جا، وہ نیک بندے نے اللہ دے، وہ تیرے لئے اللہ کو دعا مانگیں گے، اللہ کو معافی عطا کر دے گا۔ یہ حضور سنا رہے ہیں واقعہ، کنوں اپنے صحابہ نوں، کنوں ابو بکر صدیق نوں، عمر فاروق نوں، عثمان غنی نوں، مولا علی مرتضیٰ حضور دسیا بنا کر لو نا بہتے تے نیک لوگاں جایا کرو۔ خیر وہ بندے نے ارادہ کیتا، ٹر گیا، رستے چ مر گیا، بستی چ نہیں پہنچیا، رستے چ مر گیا۔ ادھر جنت والے فرشتے بھی آ گئے، ادھر دوزخ والے فرشتے بھی آ گئے،
دوزخ والے فرشتیاں کو دلیل تگڑی سی کہ 100 بندیاں دا قاتل ہے، انہیں کہڑا توبہ کیتی ہے، کہڑا کسی دے ہاتھے کلمہ پڑھیا سی، ایک کافر ہے اسی جنت میں لے کے جانا ہے۔ جنت والے فرشتے دلائل نہیں بھی نہیں، انہیں توبہ دا ارادہ کر لیا سی، انہوں نے توبہ دے ارادے کیتے ہیں کہ بندہ حکم مار چڑھیا ہے، یہ میں بخشش ہو سکتی ہے۔ رب کریم نے کہا جبرائیل جی رب جلیل یہ بندہ میرا گناہ گار ہے لیکن جنوں توبہ کر کے نیکا دے ہوئے جانے ادھر یہ رونے اشد کی تکیل لے کہ مولا تیرے بندیاں دی بستی ال جا رہا سا، مر گیا، دو رکھے چھوٹ دیتا گیا، جبرائیل انج کر اس بندے نو جہنم نہیں جانا چاہیے، مولا کی کرا؟ فرشتیاں دے ایک گروہ بنا کے انہاں نو فیصلہ کرنے والا بنا کے بھیجتے، فرشتیاں دے درمیان فیصلہ کرنے والے فرشتے آئے، کہنے لگے کیوں لڑتے ہو؟ انہاں دلائل دیتے، کہنے لگے انج نہیں، انج کرو، اے بندے جو طبیعت پئی ہے نا اپنے گھروں گیا نیکا دی بستی انو جان دے فاصلہ فرمائش کر لو، یہ نیکا دی بستی دے نیڑے تے جنت والے فرشتے لے جان، تے یہ اپنے گھر دے نیڑے تے پھر دوزخ والے فرشتے لے جان۔ ہن سی حضور فرمایا سی او اپنے گھر دے قریب، رب کریم نے کہا جبرائیل جی رب جلیل زمین دی تاراں نو جوڑ، اینو نیکا دی بستی دے قریب کر دے، میں بخش دیتا ہوں۔ ایسا کریم رب یہ ہوئے پھر وہ بد نصیب رہے۔ اور وہ رات جس رات مالک سد کے آکے آ جاؤ، سبحان اللہ سبحان اللہ، مالک سد کے آکے آ جاؤ، معافی مانگ لو، آ جاؤ سبحان مانگ لو، اس رات کی جڑا بندہ اپنے مالک کو نہیں بندہ اس کو بڑا بند ہے۔ تو دوستو آج کی شب رات کا پیغام ہے بڑیاں عبادتاں دی لوڑ نہیں، جڑیاں چھڑیاں وہ پاٹا پورا نہیں ہونا، متا کو بھی آج رات 2 پڑھ کے تے 2 سالاں والا کوٹا پورا ہو جائے گا، انج نہیں ہونا، انج نہیں گل بننی، ایک کوئی گل بننی ہے، مولا تو مار قتل کر لو، وارثاں دے بوئے تے ٹر جاؤ، ہاتھی جوڑی دے بس معاف کر دو، بدلہ دین جو گے سرکار نے فرمایا 4 بندے ایسے رات کعبے دے غلاف وچ لپٹ کے بھی رب نو راضی کرن، رب راضی نہیں ہوتا۔ رب راضی یا رسول اللہ کیڑے 4 بندے نے؟ فرمایا جڑا شرک کردا ہے، جڑا اپنے مومن بھرا نال بغض رکھدا ہے، جڑا ماں پیو دا نافرمان ہے، جڑا قطع رحمی کردا ہے، جڑا اعلانیہ شراب پیندا ہے، انہوں نے معافی نہیں۔ اللہ کہتا ساڈے تو مسلمانوں دیا شادیاں دے بغیر لنگ دیاں ہاں جی مرد ڈرم نہ لتھے یہ ساریاں دے کفارے مالک اس رات موقع دے بندے میری بات توبہ نہیں کر، اے نہیں کہ آج دی رات توبہ تو سویرے پھر جاگا، توبہ دا مقصد ہے کہ بندے بندہ بھی عبادت
پہلے گناہ کر لین معافی اگر میں کوشش کرا میرے گناہ میں سرکار کو فرمان ہے اس رات جڑا بندہ کلا بیٹھ کے روندا ہے تے رونا نہیں آتا تو رونی صورت بناتا رونا نہیں آتا تو رونی میں حدیث کا ترجمہ کروں پنجابی سن رونا نہیں آتا تو میں کوشش کرتا نہیں آتا رونی صورت بناتا رونی صورت بنا کے اپنے رب کو عرض گزار ہونا مالکا میں شرمندہ ہوں رب کریم فرماتے فرشتے ہو جاؤ زمین تے ایسی توبہ کے صدقے میں اس زمین کو ٹھنڈا کر دوں جب بندہ توبہ کرتا ہے نا سرکار فرمایا زمین تے 4 نعمتاں نازل ہوندی جب بندہ توبہ کرتا ہے 4 نعمتاں نازل یا رسول اللہ کیڑیاں 4 نعمتاں ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس زمین دا شر ختم کر دے اس زمین دی زرخیزی بدا اس زمین نو امن والی کر دیندا اس زمین تے ایمان والے نو بسیرا دیندا یہ صرف بندہ توبہ کرتا اپنے رب دی بارگاہ وچ آؤ آج دی رات اسی دل وچ جدے واسطے غصہ رکھی کرتے ہیں اچھی آواز نال کہو مولا اسی معاف کیتا نہیں تسی نہیں کرو جے پکے بندے ہو کہہ دو مولا اسی معاف کیتا چلو انہی کہو سبحان اللہ کہتا ہے پوچھنا قطع ہے میں نہیں کرتی ماں پیو دی نافرمانی نہیں کرنی ماں پیو دی نافرمانی شرک نہیں کرنا شراب نہیں پینی حرامی دی محبت نہیں کرنی اللہ رسول دی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرنی کوشش کرنی ہے تے دیکھنا مجھے کریم ساڑھے بھی معاملات آسان فرما لیں گے دعا ہے میری توڑی حاضری اپنے بارگاہ قبول فرمائے مولا آج دی رات دے بعد نصیبہ انسانوں شریف نہ کریں آج دی رات دے